جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شب برات کی خصوصی نشریات شب توبہ جو کہ میٹرو ون نیوز پر پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ہماری بڑی خوش قسمتی ہے اس وقت ہمیں ایک ایسے نعت خواں اور ثنا خواں نے جوائن کیا ہے جو انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت جس طرح پیش کرتے ہیں ایک سما بن جاتا ہے، ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم انہیں خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران شیخ اتاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس محفل میں، اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ وقت نکال کے ہماری اس محفل میں تشریف بہت لائے۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت رات ہے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میٹرو ٹیلی ویژن کو اتنا پیارا پروگرام، اتنا خوبصورت پروگرام سجانے پر۔ اللہ تعالی ہماری اور تمام مسلمانوں عالم کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں اس رات کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ اچھا مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چونکہ شب توبہ کی شب کہی جاتی ہے، استغفار کی شب کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ سر کیا طریقہ ہوتا ہے توبہ کرنے کا، اپنی مغفرت طلب کرنے کا؟ کیا احسن طریقہ ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی توبہ قبول فرمائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے مقام دیکھیے، دوسری امتوں کا مقام اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مقام۔ حضرت آدم علیہ السلام قلم کو حکم دیا جائے، قلم لکھ کہ آدم کی امت گناہ کرے گی، نیکی کرے گی تو جنت میں جائے گی اور گناہ کرے گی تو دوزخ میں جائے گی۔ قلم روانی سے لکھ رہا ہے، شیش کی امت گناہ کرے گی تو جہنم میں جائے گی، نیکی کرے گی تو جنت میں جائے گی۔ اے قلم لکھ، ابراہیم علیہ السلام کی امت نیکی کرے گی تو جنت میں جائے گی اور گناہ کرے گی تو دوزخ۔ قلم کو عادت ہو گئی، 1,23,000 انبیاء علیہ السلام کے حوالے قلم لکھتا چلا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نیکی کرے گی جنت میں جائے گی، گناہ کرے گی دوزخ میں جائے گی۔ عیسیٰ کی امت نیکی کرے گی جنت میں جائے گی، گناہ کرے گی دوزخ میں جائے گی۔ امت مصطفیٰ کی بات جب آتی ہے، قلم لکھ رہا ہے، نیکی کرے گی جنت میں جائے گی اور گناہ قف یا قلم رک جا۔ 1000 سال تک اللہ کے خوف سے قلم تھر تھراتا کانپتا رہا اور پھر اللہ 1000 سال کے بعد اللہ نے کہا اے قلم لکھ، امت مصطفیٰ گناہ کرے گی، دامن مصطفیٰ کو تھامے گی، محمد کا وسیلہ پیش کرے گی، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ امت مغفورہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج اعمال کو نہیں دیکھتا، نسبت مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ گناہ کر لیے، چاروں طرف اندھیرا نظر آتا ہے، اب نور مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا، ادھر ادھر مت جانا، دامن مصطفیٰ کو تھاما۔ لَوَجَدُ اللَّهَ، اب اللہ کو تم غفور رحیم پاؤ گے، اللہ کو معاف کرنے والے پاؤ گے۔ محمد کا نام دینا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ہم نے دیکھا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدم ہم نے دیکھا ہے، فَتَابَ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کلمات آدم جو اللہ نے کلمات آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نگلوائے کہ اے اللہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ جنت کے درخت پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت کی ٹہنی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باب جنت پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آب کوثر کی روانی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ تجھے محمد کا واسطہ یہ دعا قبول فرما لے۔ تو کلمات آدم سکھا رہے ہیں ہمیں آج کی رات درود مصطفیٰ پڑھنا ہے، آج کی رات اپنے آپ کو مہکانا ہے، استغفار سے اپنے آپ کے گناہوں کو دھونا ہے، اور آج اس نیت کے ساتھ یقین کرنا ہے۔ حضرت ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ دنیا کا دستور ہے، اگر عدالت کے اندر کوئی مقدمہ چلا جائے اور وہ گناہگار بھی نہ ہو اور 5 سال کے بعد باعزت بری بھی ہو، آپ کہیں کہ حضرت یہ ریکارڈ سے نکال دیں، تو کسی بھی ملک کی عدالت ریکارڈ سے نکال نہیں سکتی، ریکارڈ سے نکال نہیں سکتی۔ آپ نے بھلا سی گناہ نہیں کیا، آپ باعزت بری کیے جا رہے ہیں، آپ کو گورنمنٹ لکھ کے دے رہی ہے، ریکارڈ سے نام نہیں نکالا جاتا، مگر یہ نام مصطفیٰ ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں تو وہاں رب اپنی بارگاہ سے ریکارڈ نکال دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ آج حضور کا نام لینا ہے، آج
یہ آنسو یہ بعد میں زمین میں گریں گے, میرا رب پہلا معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. 70 سال کا بوڑھا جب روتا ہوا کہتا ہے اے اللہ دنیا والوں نے چھوڑ دیا ہے, گھر والوں نے چھوڑ دیا ہے, بیٹے نے چھوڑ دیا ہے, بیوی نے چھوڑ دیا ہے, کیا اے رب تو بھی مجھے چھوڑ دے گا؟ آواز آتی ہے سب ساتھ چھوڑ سکتے ہیں مگر خالق اور مالک نہیں چھوڑ سکتا. میرا رب تو اس طرح محبت کرتا ہے. آج اپنے رب کو منائیے. ہاں یقین کر لیجئے, نماز توبہ پڑھیے 2 رکعت. آپ نے کہا نا کیا طریقہ ہونا چاہیے, اچھے طریقے سے دیکھیں. نماز کی کنجی ہے طہارت. اگر آپ نے وضو اچھا کر لیا تو نماز اچھی ہوگی, نماز اچھی ہوگی تو رب کا دیدار ہو جائے گا, بندہ اندر سے کلین ہو جائے گا, اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حسد, بغض, عداوت, نفرت, کینہ, ان کو نکال لیجئے. جب آپ اس زبان سے جھوٹ کہنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے, ابا جان کہتے تھے ایک اللہ کے ولی جب ہاتھوں کو بلند کرتے ڈاکٹر صاحب ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. لوگ آئے ان سے کہنے لگا آپ کون سے اسم اعظم پڑھتے ہیں پیر جی, کون سے اسم اعظم کہتے ہیں؟ رونے لگ گئے. کہنے لگے میں نے تو نبی کے ایک طریقہ اپنا لیا. کہا کون سا؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا جھوٹ بولنا چھوڑ دو, میں نے اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, رب نے میری بات کو رد کرنا چھوڑ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات آپ نے کی. عمران شیخ اتاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران بھائی آپ سے اب درخواست کرنا چاہوں گا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عنایت پیش کرنے کی. کیا بہت مفتی صاحب بہت آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آج کی رات واقعی کیا خوبصورت رات ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس پیاری جہاں ایسی پیاری پیاری باتیں اور نعتیں سبحان اللہ. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاتا ہے اس کا بیڑا پار. تو کثرت سے اسلام بھی پڑھیے, آقا کا مہینہ ہے تو بہت ہی فیمس کلام پیش کرتا ہوں, سب کو یاد ہے مل کے پڑھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا, مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے, اتنے میں صدا آئی یہ اب اللہ کے گھر سے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے, مبارک ہو تشریف لے آئے, مولا وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب ترجى شفاعته, والحبيب
مل کے پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی وسلم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا صدقہ سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا صدقہ سنتے ہیں سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سنتے ہیں پسے دیوار میں صدقے جان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں مولایا سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ہمیں سایہ کیا تو مجھے یاد آ گیا یہ پیارا شعر اللہ تعالیٰ سب کی یہ شعر قبول فرمائے سب کے حق میں اور ہم سب مدینے کی حاضری عطا فرمائے سبحان اللہ یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی سب کو
कीजिए कि या रब्बी मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वाग़फिर लना मा मضى या वासिअ الكرم مولاي صلی وسلم دائما على بك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ाक। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कसीदा बुर्दा शरीफ पेश किया और बस अल्लाह ताला की रहमत है और मेरे नबी पाक की मेहरबानियाँ हैं कि हम जब भी महफिल करते हैं तो कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करते हैं। आज आपने पेश किया, बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। बहुत मेरे लिए भी सादत है, हम सब के लिए, आप सब ने भी पढ़ा और मज़ा आ गया। बिल्कुल, हमें तो ये सादत नसीब हुई कि आपका साथ हमने दिया और हम सब इस तरीके से ये बहुत ही कसीदा बुर्दा मकबूल शरीफ बारगाह रसूलुल्लाह है। बेशक। ये तो आपको मुफ्ती साहब बताएंगे और प्रोफेसर साहब बताएंगे। सुभान हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह का तहरीर करदा ये कसीदा बुर्दा शरीफ, जिसके के हर शेर में यानी हर इसके शेर में जो है ना अल्लाह ताला ने शिफा अता किया है। और ख़ास तौर पे जब हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह एक बीमारी का शिकार हो गए, फालिज का आधा अटैक हुआ। जिस्म उनका जो है वो फालिज ज़दा हो गया और मायूस हो गए थे, तब जो है वो हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह सबने छोड़ दिया था उनको, सबने छोड़ दिया था। लेकिन जब हुजूर की बारगाह में रो रो कर अर्ज किया, आप देखें बशारत आंख लगी हुई, क्या कि दिल की आंखें खुल रसूलुल्लाह गई। ने चादर उड़ाई और उसके बाद फिर वो आप ये देखें कि वो जो फालिज था वो भी वो हो गया, यानी खत्म हो गया और बिल्कुल शिफायाब हो गए। क्योंकि हुजूर की शक्ल में कभी शैतान नहीं आ सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ही नहीं तो जब वो तशरीफ लाएंगे तो वही आए, तो उसका सबूत ये कि चादर भी मौजूद थी बेशक। और बिल्कुल सेहतियाब हो गए। बिल्कुल जब भी सेहतियाब हो बुर्दा माने चादर है फिर इसके जब नाम से। कसीदा लिखना शुरू किया तो आप देखें कि वो कसीदे के शेर खत्म ही नहीं हो रहे थे, अल्लाह। यानी लिखना शुरू किया और ऐसी रवानी अल्लाह ताला ने बख्शी कि फिर बस कलम चलाते थे लेकिन आमद होती थी और लिखते चले जाते थे। क्या फरमाएंगे? देखिए, आज भी ये दस्तूर है जहन का, इंसानी फितरत है कि जो कलाम एक दो मरतबा पढ़ लेना या सुन ले, उसके बाद चाशनी भर, मतलब अब ज़रूरत नहीं होती कानों को कि अभी दोबारा सुना जाए। मगर ये कलाम हो, ये सैयदी आला हज़रत का मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। कुछ कलाम ऐसे हैं जिनको दरबार मुस्तफ़ा ने, आका ने पसंद कर लिया है। जब जब भी पढ़ा जाता है नूर का कनेक्शन लग जाता है, वहाँ से नूर आना, जिसे कहते हैं उर्दू में करण आना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ यहाँ लोग अजीब अंदाज में थे, ईमान ये कि जो लोग घरों में बैठकर सुन रहे थे, नबी की नजर करम हो रही थी और ईमान की हरारत बढ़ सुभान रही अल्लाह थी। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बात आपने की। नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटा सा वक्फे लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे। इस ट्रांसमिशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात शब तौबा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की शब बारात की खुसूसी नशरियात शब तौबा के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज इस रात की ये महफ़िल हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस रात में मुख्तलिफ़ मसाजिद में जो है वो महफ़िल का एहतमाम किया जाता है, लोग इबादत में मशगूल होते हैं, जो सलात व तस्बीह की नमाज है वो पढ़ी जाती है और मुख्तलिफ़ इज्तमाई तौर पे इबादत की जाती है। हमारे यहाँ वैसे लोग इनफरादी तौर पे भी इबादत करते हैं, लेकिन इज्तमाई इबादत की एक अलग ही बात है। यही वजह है कि अगर कोई शख्स बाजमात नमाज पढ़ता है तो उसे 27 दर्जे ज़्यादा सवाब दिया जाता है।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اپنے گھروں کو بھی ویران نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک شخص کو اپنے گھر میں بھی سنتیں کم از کم ادا کرنی چاہیے اور گھر کے ہر حصے میں کوشش ہونی چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے گھر میں نازل ہوں. یعنی مسجد میں عبادات جو باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ساتھ ساتھ کوشش یہ کیا کریں کہ گھر میں آپ سنت ادا کریں تاکہ کم از کم آپ کے گھر کے افراد اور ایسے بچے جو کہ نماز سیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں بھی ایک نماز کا شوق پیدا ہو. اس لیے کہ 7 سال کی عمر میں ہی کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو 7 سال کی عمر میں نماز شروع کر دینی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھرانوں میں یہ خاص طور پہ روایت ہے کہ بچوں کو لے کر مساجد میں لوگ جاتے ہیں اور خاص طور پہ جمعے کے اجتماعات ہوں, عید کی نمازیں ہوں یا جو جاگنے والی راتیں ہیں, جو بڑی راتیں ہیں, ان کی عبادات ہوں. اس حوالے سے لوگ باقاعدہ مساجد میں جا کے قیام کرتے ہیں اور اس پوری رات عبادت فرماتے ہیں. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت انٹرنیشنل شہرت یافتہ نعت خواں موجود ہیں, جناب عمران شیخ اتاری صاحب. انہوں نے بڑا زبردست انداز میں, بہت خوبصورت انداز میں قصیدہ برد شریف پیش کیا تھا. ان سے مزید کلام بھی سنیں گے. پروفیسر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں. سر, مختصراً بیان فرمائیے گا کہ جو اجتماعی عبادات ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور کیا اس کے درجات ہیں؟ اصل میں تاجدار مدینہ علیہ تحت و ثنا کی ذات گرامی نے جو معاشرتی انقلاب برپا کیا, اس معاشرے کے پس منظر میں ایک اجتماعیت کا تصور ہے. اور یہ جو عبادت ہے جس کے متعلق آج کل عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات پہنچے لوگوں تک کہ جو اسلام ہے اور جو اسلامی روحانیت ہے اس کے جو اجتماعی فکری احساس ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ کوئی فرد تنہائی میں بھی حضور سے محبت کرے اور اعلان کے ساتھ اجتماع میں بھی محبت کرے. اور یہ اجتماع جو ان راتوں کو ہوتا ہے اور یہ چراغا جو ان راتوں میں ہوتا ہے اور یہ جو ذکر مصطفیٰ کی محافل سجائی جاتی ہے, ان سب میں یہ اعلان ہے اپنے ایمان کا. سبحان اللہ. یہ ایمان و ایقان کا اعلان ہے کہ دیکھو لوگوں, ہم وہ شاقان رسول ہیں کہ ہم خلوت میں بھی حضور سے پیار کرتے ہیں, جلوت میں بھی حضور سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. کوئی اگر زمانے والے یہ سمجھیں کہ یہ کیا ہے تو اس اجتماع کی برکت کیا ہے, قرآن کریم کی آیات اٹھا کے دیکھ لیجئے. جو اکثریت آپ کو آیات کی ملے گی تخاطب کی ہے وہ اجتماع کی ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین کفروا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر ادخلوا فی السلم کافہ, یہ امر ہے جمع کا. پھر اس کے علاوہ یا ایھا الناس مخاطبہ اجتماع کی ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ فرد واحد ایک دعا مانگتا ہے تو رب قبول کر لیتا ہے تو کیا ضرورت ہے اجتماع لگانے کی؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اپنی جگہ پر, لیکن قرآن کریم نے کیا کہا کہ تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اب یہ جو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم, اب یہ اب یہ اجتماعی آیات جتنی بھی ہیں آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ان سادہ لو دوستوں سے, بھائیوں سے, احباب سے, یا وہ جو تحقیق کے میدان کے اندر شہ سوار کہلاتے ہیں, میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتلا دیجئے کہ کہاں قرآن کریم میں یا احادیث صحیحہ میں یا فن اسماء الرجال کے ماہرین میں سے کسی ایک فرد نے یا روات میں سے, جن میں صحت سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے, جن کو ثقہ روات کہتے ہیں, کسی ایک فرد نے بھی کہا ہو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بڑی رات میں اجتماع سے منع فرمایا؟ کوئی ایک روایت بتلا دو تو میں یہ سمجھوں گا کہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے. ہم پوری طاقت اس بات پر لگا دیتے ہیں. ہم حضرت ایک بات عرض کروں کہ جہاں منطقی استدلال ہوتا ہے وہاں روحانی استدلال لوگوں کے نزدیک کمزور ہو جاتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت ہی منطق ہے اور منطق عشق ہے اور عشق قرآن ہے اور قرآن رب ہے, اور یہ ہر جگہ اعلان ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہاں بھی اجتماع ہے کہ اپنے رسول سے ایسی اطاعت کرو, ایسی محبت کرو کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں حکم دے نبی کہ ادھر آ جاؤ اور تم نہ جاؤ اور نماز اپنی جاری رکھو, تو تاجدار مدینہ کا اختیار مصطفیٰ یہاں نظر آتا ہے کہ جیسی ہی نماز کمپلیٹ کی, مکمل کی اور سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا کیا تو نے سنا نہیں کہ میں نے تجھے پکارا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز پڑھ رہا تھا. فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور اس کے بعد مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر, دونوں کا حوالہ دے رہا ہوں. اور اس کے بعد جملہ یہ کہ کیا تو نے نہیں سنا, تو نے نہیں سنا کہ میں نے تجھے پکارا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں, تو نماز توڑ دیتا, یہاں تک کہ تو سارا کام کرتا وہ سب نماز میں شمار ہوتا. واہ سبحان اللہ. یہ اختیار مصطفیٰ ہے. حضور نے فرمایا کہ جب اجتماعی طور پر تم ایک جگہ پر جمع ہوتے ہو اور دعا کرتے ہو
تو رب ہمیشہ تمہاری دعا کو قبول اس لیے کرتا ہے کہ ان دلوں میں سے کچھ مطہرین پاکیزہ تر دل بھی ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو یہ راتیں ہیں آج کی اجتماعی محبت کی, یہ عشاق کی وہ راتیں ہیں بقول مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, کہ جب تک عشق میں زمزمہ نہ ہو اس وقت تک عشق مکمل نہیں ہوتا, اور جب تک عشق کا اعلان نہ ہو اس کا رنگ نہیں آتا, سبحان اللہ. اور جب تک اس رنگ میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو اس وقت تک اس کی قبولیت نہیں ہوتی, سبحان اللہ. اور جب تک اس ذکر اور رنگ میں آمین کے صدا نہ ہو بقول رومی کے, اس وقت تک آسمانوں کے اوپر فرشتوں کی آمین اللہم ایدہو بروح القدس, کہ اللہ تو اس حسان بن ثابت کی تائید روح القدس جبریل کے ذریعے کروانا. تو یہ محافل جو ہوتی ہیں, ان محافل میں جب حضور کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, دعائیں ہوتی ہیں اجتماعی طور پر, سبحان اللہ, سبحان پھر اللہ. ایک ہی بات اور ایک ہی نتیجہ اس کا نکلتا ہے, اور وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس پر رضا نے ختم سخن اپنا کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس یہاں دعا بھی ہو گئی, استغفار بھی ہو گیا, اور جو نبی کے دروازے پر استغفار کرنے آئے حضور نے فرما دیا جا تجھے بخش دیا, اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عمران شیخ اتاری صاحب آپ سے درخواست کروں گا, اتنی خوبصورت بات کی ہے پروفیسر صاحب نے, اس پہ ہم زبردست نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں اپنی اس محفل میں. محفل جو ماشاءاللہ بام عروج پہ جا رہی ہے, اور پروفیسر صاحب نے کیا خوبصورت باتیں کی ہیں, اور جب ان باتوں پر پھر کلام رضا نہ ہو تو مزہ نہیں آئے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. فرمائش بھی ہے ہمارے پروفیسر صاحب کی. سبحان اللہ. جی آئیے اسی طرح پڑھتے ہیں کہ سب چمک میرے آقا سے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب مانے والے, بولو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب مانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, چمکانے والے. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھنچا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں, میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, دیا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں, ایک دل ہمارا چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, تو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, میری نظر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ارے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا, تو میرا دل بھی چمکانے والے, بولو میرا دل بھی چمکانے
بدوں پر بھی برسانے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے بدوں پر بھی آج کی رات کے حوالے سے سب کہہ دیجئے بدوں پر بھی برسانے برسانے والے. اور ڈاکٹر صاحب یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خالق دو جہان. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی جس کا ایمان اس طرح کہتے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا ہم کی پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں تو چل کر مگر حق تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. رہے پڑے خاک ہو جائیں چل جائیں والے پڑے خاک ہو جائیں چل جائیں والے. صاحب نے فرمایا کہ یہ شعر دوبارہ ہونا چاہیے اور بہت مشکور ہوں محمد علی شاہ صاحب کا ان کے توسل سے ایک بار پھر حاضری ہوئی ہے. پیش کرتا ہوں کہ رہے گا یوں ہی پڑے چل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے. اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے تیرا صاحب کہہ رہے دوبارہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے منکر جب کھانے والے جب کھانے والے
رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا بولو رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ دشمن ہے دم میں نانا اور کہاں تم نے دیکھے ہیں چند جانے والے میرا دل میرا سبحان اللہ کیا کہنے ہیں عمران شیخ اطاری صاحب، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور جس طرح آج کی محفل ناظرین پیش کی جا رہی ہے تو دل چاہ رہا ہے کہ بس طلوع فجر تک یہ محفل جاری رہے اور اسی طرح سے ہم یہ کلام سنتے رہیں، خاص طور پہ عمران شیخ صاحب جو کلام پیش کر رہے ہیں اور جتنے خوبصورت انداز میں جس طرح دل سے آپ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ علامہ سید محمد علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں جو کچھ دیر میں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے، اور اس کے بعد ان سے ہم خصوصی دعا بھی کروائیں گے، اور مطلب مزید اس ٹرانسمیشن میں کیونکہ کوئی بھی عبادت کی جائے، کوئی محفل کا اہتمام کیا جائے، کسی اجتماعی یعنی جو محفل کی جا رہی ہوتی ہے اس کا جو خاص جزو ہوتا ہے نا وہ دعا ہوتی ہے، یعنی جو کچھ ذکر اس محفل میں کیا جاتا ہے، واہ واہ بالکل بالکل، تو اس وجہ سے خاص طور پہ اس دعا کا جو ہے نا اہتمام کیا گیا ہے، اور میں ان کو دعوت بھی دینا چاہوں گا۔ علامہ سید محمد علی شاہ صاحب تشریف لائیں، علامہ صاحب آئیں، تشریف فرمائیں، اور ہم اس محفل کو مزید آگے بھی بڑھائیں گے کیونکہ ٹائم ویسے کم ہے۔ علامہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس محفل کو مزید تھوڑا سا 1 بجے کے بعد بھی جاری رکھیں گے کیونکہ آپ سے تفصیلی دعا بھی سنیں گے، کچھ آپ سے گفتگو بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ہماری آج کی اس محفل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت ماشاءاللہ آپ کے ویسے سارے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ عمران شیخ بھائی ہوں ماشاءاللہ سما باندھ دیتے ہیں، کوئی ذوق والا کلام مناجات شب توبہ ہے جی، توبہ والا آپ کا کلام، واہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں، بڑی فرمائش کے ساتھ آپ بے شک بے شک، بلکہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم سب ان کے ساتھ آج مانگنے مل کے والی جو ہے رات ہے، نا وہ کچھ حصہ بن رہے ہیں۔ توبہ والا کلام آپ کا، میری توبہ، میری تو کرم مانگتا ہوں، جو آپ آئیے سب مل کے مانگتے ہیں، مانگنے والی رات ہے۔ کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم سب مل کے کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان
رحیمی کا صدقہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا وطن کے بڑھتے